سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، آپ کے فضائل بہت ساری احادیث سے واضح ہیں، ایسی احادیث جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی۔ آپ کے فضائل اور مناقب اگر آپ سیرت کی کتابوں میں ڈھونڈنا چاہیں تو اتنی کثرت سے ملیں گے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کئی دن جو ہے اس کا مطالعہ کرنا پڑے۔ بہت ساری پرانی آیات ایسی ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر سوچا، اللہ نے اس سوچ کو قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ۔ یقیناً تم سے پہلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جن پر اللہ تعالیٰ الہام کرتا تھا، جو الہام یافتہ ہوتے تھے، اور میری اس امت میں اگر کوئی الہام یافتہ ہے جس کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو وہ عمر ہے۔ تو وہ کون ہے؟ عمر ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں پر ہوں اور کنویں کی جو چرخی ہوتی ہے اس کو میں گھما رہا ہوں، چرخی گھما کر میں ڈول پانی کا کھینچ رہا ہوں۔ اتنے میں ابو بکر آ گئے، انہوں نے آ کر پانی نکالنا شروع کیا۔ ایک ڈول یا دو ڈول نکالے تو ان پر کمزوری کے آثار نمایاں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب آئے اور پانی نکالنا شروع کیا۔ وہ جو ڈول تھا جو چرخی گھما کر نکالا جاتا ہے، وہ ڈول ایک بڑے ڈول کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہو گیا، جب بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے ان جیسا کبھی مضبوط انسان نہیں دیکھا۔ انہوں نے ڈول نکالنا شروع کیے، یہاں تک کہ تمام لوگ سیراب ہو گئے، تمام لوگوں نے پانی پی لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کو پانی پلایا اور وہ آرام کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ یہ بھی فضائل میں سے ایک فضیلت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ سے۔ کیا فرمایا؟ عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ پر کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ امہات المومنین، مسلمانوں کی ماں میں سے ایک ماں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے، جن کے بارے میں سورہ نور کی آیات کا نزول ہوا۔ شادی کے بعد پیشتر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
بارے میں گئی. تو بہرحال کبھی انشاءاللہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی سیرت پر بات کریں گے. تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے. صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں آپ کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ابو بکر سے. عائشہ کا باپ ابو بکر. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن خطاب سے. عمر بن خطاب سے. اور وہ صحابی سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کے نام گنوائے کہ میں اس کے بعد اس سے محبت کرتا ہوں, اس کے بعد اس سے, اس کے بعد اس سے. بلا شبہ اس میں شک و شبہ والی کوئی بات نہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ, حیات مبارکہ اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس سے ساری اسلامی تاریخ جگمگا رہی ہے. جس طرح ایک بلب پورے کمرے کو روشن کر دیتا ہے, اسی طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ایسا ایک چراغ ہے, ایسا روشن چراغ ہے جس سے اسلامی تاریخ جو ہے وہ جگمگا رہی ہے. عزت, بزرگی, اخلاص, جہاد, دعوت فی سبیل اللہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بلند درجہ حاصل ہے شاید ہی وہ کسی اور کو حاصل ہو. ایک مرتبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان پر جتنے تارے نظر آ رہے ہیں کسی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عمر کی. جی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی نیکیاں ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ جو آپ کو آسمان پر جو ہے وہ ستارے نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر تھا. آپ کا نام عمر تھا. نسب نامہ عمر بن خطاب, آپ کے والد کا نام خطاب, اور وہ بیٹے تھے نفیل بن عبد العزا کے, اور وہ بیٹے تھے ریاح بن عبداللہ بن قرد کے, اور وہ بیٹے تھے رزاح کے, اور وہ بیٹے تھے علی کے, اور وہ بیٹے تھے کعب اللؤی کے, اور کعب وہ بیٹے تھے غالب القرشی العدوی کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نسب نامہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ پر جا کر مل جاتا ہے. ایک جگہ پر جا کر مل جاتا ہے, اور جہاں جا کر ملتا ہے وہ ہے کعب اللؤی بن غالب. کعب اللؤی بن غالب یہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے, عمر رضی اللہ عنہ کا جو نسب نامہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے باپ, ان کے باپ, ان کے باپ, ان کے باپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم, ان کے چلتے چلتے جو ہے وہ کعب اللؤی جی بن غالب پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری آپس میں مل جاتی ہے. اور پھر اس سے بڑی بھی رشتہ داری اور بھی ہے کہ رسول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا, یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بنے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت عام الفیل, جو فیل کا واقعہ ہے جو آپ کو معلوم ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 سال پہلے واقعہ ہوا کہ ابرہا اپنی فوج کے ساتھ بیت اللہ کی طرف سے قصد کیا, بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا, اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اس پر عذاب نازل ہوا جو آپ سورۃ الفیل کے اندر جو ہے وہ پڑھتے ہیں. 30ویں سپارے کے اندر ایک چھوٹی سورت ہے سورۃ الفیل. ابھی میں نے پرسوں جو ہے وہ
تھا، رخسار ناک آنکھیں نہایت ہی خوبصورت تھی، آنکھیں بھی خوبصورت، ناک کی بناوٹ بھی اللہ نے خوبصورت بنائی، رخسار جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خوبصورت دیے، ہاتھ اور پاؤں بڑے بڑے بھاری تھے، بھاری ہاتھ، بدن مضبوط اور قد لمبا تھا، بدن مضبوط اور قد جو ہے وہ لمبا تھا، سر کے بال سامنے سے کچھ جھڑے ہوئے تھے، وہ لوگوں میں اس طرح فائد تھے، ایسے نظر آتے تھے لوگوں میں جیسے عام لوگوں میں سے کوئی آدمی سواری پر بیٹھا ہو، لوگ سارے کھڑے ہوں، ان تمام لوگوں میں ایک آدمی دور سے نظر آئے، ایسے لگے جیسے وہ سواری پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد اتنا جو ہے وہ اونچا تھا، اور آپ تیز تیز ہے وہ چلتے تھے، اس کے ساتھ طاقتور مضبوط انسان تھے، اور آپ میں کمزوری کے آثار نہیں تھے، کمزوری کے آثار نہیں تھے، لمبی لمبی داڑھی تھی اور مونچھیں بھی بڑی بڑی تھی، اور داڑھی سفید ہونے کی وجہ سے داڑھی کو مہندی لگایا کرتے تھے، تیز تیز قدم اٹھانے والے، اور اگر کسی کو مارتے تھے تو پوری مضبوطی کے ساتھ جو ہے اس کو مارتے تھے، جس طرح کہتے ہیں کہ ایسی مارو کہ وہ دوسری طلب کرنے کے لیے لائق نہ رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا، ان کے دادا نفیل بن عبد العزہ تھے، ان سے قریش اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ یہ عبد العزہ جو تھے، قریش کے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور اپنے مسائل یا اپنے لڑائی جھگڑوں کے جو فیصلے سے ان سے جو ہے وہ کروایا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ تھا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ہشام کی بیٹی اور ابو جہل کی بہن تھی، لیکن راجے جو قول ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہاشم کی بیٹی ابو جہل بن ہشام کی جو ہے وہ کیا تھی، چچا زاد بہن تھی۔ بہرحال یہ تاریخ کے اندر مختلف اقوال کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کی بیویوں کی تعداد 13 تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے سے بعد ٹوٹل طور پر 13 بیویاں تھیں۔ اب 13 بیویوں کی پھر 13 اولاد تھی۔ 13 بیویوں میں سے کسی سے اولاد پیدا ہوئی اور کسی سے نہ ہوئی، تو ٹوٹل آپ کی 13 بیویاں ہیں۔ کچھ بیویوں کو آپ نے طلاق بھی دی ہے، کچھ بیویاں اسلام لانے سے پہلے چھوڑ دی، کچھ اسلام لانے کے بعد آپ نے شادیاں کی اپنے پاس رکھی، کچھ بیویاں جب آپ شہید ہو گئے اس وقت زندہ تھی، تو ٹوٹل ان کی تعداد کتنی ہے؟ 13 ہے۔ اور آپ کی جو بیٹے اور بیٹیوں کی تعداد ہے وہ بھی 13 ہے، بیٹے اور بیٹیوں کی تعداد بھی 13 ہے۔ آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کی جو تعداد 13 ہے، ان کے اندر ہم مختصراً ان کے نام آپ کو بتائے دیتے ہیں، کم از کم ہمیں آپ کی بیٹیوں اور بیٹوں کے نام پتہ چل جائیں۔ زید اکبر، زید اصغر، عاصم عبداللہ عبدالرحمن اکبر، عبدالرحمن اوسط، عبدالرحمن اصغر، عبید اللہ ایاز حفصہ۔ یہ حفصہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ صاحبزادی ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، نکاح مبارک ہوا، رقیہ، زینب اور فاطمہ۔ تو یہ 13 اولاد ہے جس کی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں سب سے پہلے اسلام کی کرن اس وقت پھوٹی جب لوگ ہجرت کرنے کے لیے حبشہ کی طرف گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی کرن اس وقت پھوٹی جب کچھ مرد اور کچھ عورتیں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، ہجرت کا موقع آیا حبشہ کی طرف۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہی ہیں، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دوسرے افراد سے اذیت اور پریشانیوں کے سبب مکہ کو چھوڑ رہی ہیں۔ جس طرح مکہ والے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے ان کو اذیتیں دیا کرتے تھے، ان کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھایا کرتے تھے، ان
کے اندر، ان لوگوں کے اندر عمر بھی تھے، یہ بھی اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، اذیتیں دیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ جب لوگ جانے لگے تو انہی میں سے ایک عورت جس کا ذکر ہم آگے چل کر کرتے ہیں، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ معصوم لوگ جن کو ہم تکلیفیں دیتے ہیں، جن کو مار پیٹ ہم کرتے ہیں، یہ اپنی پیدائش گاہیں، اپنا علاقہ، اپنے گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو ان کا دل تھوڑا سا نرم ہوا، ان کا دل تھوڑا سا نرم ہوا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم تکلیفیں دیتے ہیں، پریشانیاں دیتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کچھ نہیں کہتے، چپ رہتے ہیں اور اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. ان کے ضمیر نے ان کو ملامت کی. ایک اندر ہوتا ہے نا، اندر سے آواز نکلتی، تو ضمیر نے ملامت کی کہ دیکھو یہ معصوم لوگ جو تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم ان کو مارتے ہو. آخر یہ ہوا کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جو ہے وہ جا رہے ہیں. یہ خواتین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلوک سے بھی کیا تھی، بڑی ہی پریشان تھی، اور وہ آپ سے نیک سلوک کی تمنا جو ہے وہ نہیں کر سکتی تھی.